السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دنیا میں ان گنت انسان پیدا ہوئے اور چلے گئے، مگر کتنے آدمیوں کو دنیا نے یاد رکھا؟ تاریخ کے صفحات پر گنتی کے نام ملتے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہیں جو اپنی زندگی میں باقی آدمیوں سے ممتاز رہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے کارنامے سر انجام دیے جنہیں رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خوش نصیب بزرگ تھے۔ آپ کا نام شرف الدین اور تخلص سعدی تھا۔ 1333 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور اپنی زندگی کے بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ آپ نے شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھا۔ شاعری میں ان کی مثنوی بوستان اور نثر کی کتابوں میں گلستان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ دنیا میں پائی جانے والی تمام بڑی زبانوں میں ان کے ترجمے ہو چکے ہیں اور کئی اسلامی ممالک میں ان کتابوں کو باقاعدہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ بوستان میں لکھی گئی حکایات آپ کی اپنے مشاہدات پر مبنی ہیں اور پڑھنے اور سننے والوں پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ بوستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم چند نوجوان جوانی کے جوش میں بیٹھے بلبل کی طرح گانے میں اور پھول کی طرح ہنسنے میں مصروف تھے اور پورے محلے میں ایک شور برپا تھا۔ ایک سفید بالوں والا بزرگ بوڑھا ہم سے الگ ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہوں۔ ہم میں سے ایک جوان نے جا کر اس کو کہا، آپ بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ بوڑھے نے سر اٹھایا اور کیا ہی بزرگانہ جواب دیا، باد صبا چلتی ہے تو جوان درخت ہی جھولتے اچھے لگتے ہیں، خشک تنا اگر جھولے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ موسم بہار میں جوان درختوں پہ ہی پھل لگتا ہے، پرانے درختوں کے تو پتے بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اب تو میرے رخسار بھی سفید ہو گئے ہیں، مجھے جوانوں کے ساتھ ٹہلنا زیبا نہیں ہے۔ میری زندگی کا باز اب رسی کاٹ رہا ہے، مطلب اب میری روح کا رشتہ اس دنیا سے کٹنے والا ہے۔ اب اس دسترخوان پہ بیٹھنے کی باری تمہاری ہے، ہم اپنا حصہ کھا چکے اور ہاتھ بھی دھو چکے۔ میرے بال سیاہ بال سفید ہو چکے، اب بلبل کی طرح باغ میں تماشا نہیں کر سکتا۔ خوبصورت مور جلوہ دکھائے تو 100 بار دکھائے، بے پر باز دکھائے تو کیا دکھائے۔ میری زندگی کی فصل تو بوریوں میں بھر دی گئی ہے، جبکہ تمہاری عمر کا سبزہ اب اگ رہا ہے۔ جب پھول کملا جائے تو اس کو گلدستے میں کون سجاتا ہے؟ اب میرا آسرا زندگی پر نہیں لاٹھی پر ہے۔ جوان اگر اچھلے کودے تو درست ہے، بوڑھوں کو تو گرنے سے بچاؤ کے لیے سہارا چاہیے۔ میرا گلاب جیسا چہرہ اب سونے کی طرح زرد ہو گیا ہے اور سورج کا رنگ جب زرد ہو جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ امیدیں باندھنا بچوں کے لیے برا نہیں، میرے جیسے بوڑھے کو تو اب گناہوں کی شرمندگی کی وجہ سے بچوں کی طرح رونا چاہیے۔ اور فرمایا، کیا خوب کہا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ گناہوں کی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے، کیونکہ مرنا تو کوئی جرم نہیں، لیکن گناہ کرنا جرم ہے۔ اپنی دکان صبح سویرے ہی بند کر لینا اس سے بہتر ہے کہ سارا دن کما کر شام کو چوروں کی نظر کر دیا جائے، نفع بھی کیا اور مال بھی۔ اور فرمایا، جوان کو تو خیال ہوگا کہ بوڑھا ہو کر توبہ کر لے گا، مگر اس وقت تک بوڑھا قبر میں جا چکا ہوگا۔ ناظرین، ویسے تو موت کا کسی کو علم نہیں، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ جوانی گزر جائے تو رنگ رلیاں چھوڑ کر توبہ میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ موت کا بلاوا کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ جو دن گزر گیا اتنی زندگی کم ہو گئی۔